السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 61 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے الفن الثالث علم البدیع وهو علم يعرف به وجوه تحسین الکلام بعد رعایت المطابقت ووضوح الدلالت۔ آج سے علم بدیع کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس تیسرے فن میں صاحب کتاب سب سے پہلے علم بدیع کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام کو حسین بنانے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام کو حسین، خوبصورت اور عمدہ پیرائے میں پیش کرنے کے طریقے اور اصول و ضوابط معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کلام جسے ہم حسین انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کلام اپنے معنی و مراد پر دلالت کرنے میں واضح و ظاہر ہو۔ حاصل یہ ہوا کہ وہ کلام جو مقتضی حال کے مطابق ہو اور اپنے معنی و مراد پر دلالت کرنے میں واضح ہو، ایسے کلام کو حسین، عمدہ اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے طریقے جس علم کے ذریعے معلوم ہوں اس علم کو علم بدیع کہتے ہیں۔ کلام کو حسین اور عمدہ بنانے کے طریقے دو طرح کے ہیں، ایک معنوی اور دوسرے لفظی۔ معنوی طریقوں کو محسنات معنویہ کہا جاتا ہے اور لفظی طریقوں کو محسنات لفظیہ کہا جاتا ہے۔ صاحب کتاب سب سے پہلے محسنات معنویہ کو شمار کریں گے، ان کی وضاحت کریں گے اور مثال بھی پیش کریں گے۔ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ وُجُوهُ تَحْسِینِ الْکَلَامِ بَعْدَ رِعَایَتِ الْمُطَابَقَةِ وَوُضُوحِ الدَّلَالَةِ۔ علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام کو حسین بنانے کے طریقے اور اصول و ضوابط معلوم ہوں، جبکہ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو اور اپنے معنی و مراد پر دلالت کرنے میں واضح و ظاہر ہو۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کلام میں مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت اور معنی و مراد پر واضح الدلالت ہونے کی رعایت کے بعد اس کلام کو حسین بنانے کے طریقے جس علم کے ذریعے معلوم ہوں وہ علم بدیع ہے۔ وہی ضربان معنوی و لفظی، اور کلام کو حسین بنانے کے طریقے دو طرح کے ہیں، یعنی محسنات کلام دو طرح کے ہیں، ایک معنوی اور دوسرے لفظی۔ اب محسنات معنویہ کی بحث شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں عمل معنوی فمنہ المطابقۃ، رہے محسنات معنویہ تو ان میں سے ایک مطابقت ہے۔ اس مطابقت کے دو نام اور بھی ہیں، ایک ہے اتباق اور ایک ہے تضاد۔ تو اس محسنہ کا نام مطابقت بھی ہے، اتباق بھی ہے اور تضاد بھی ہے۔ اس صنعت کا نام مطابقت بھی ہے، اتباق بھی ہے، تضاد بھی ہے۔ عموماً صنعت اتباق کہتے ہیں۔ تو صنعت مطابقت یا صنعت اتباق کیا چیز ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں وہی الجمع بین متضادین اے معنیین متقابلین فی الجملۃ، یعنی کلام میں دو متضاد معنوں کو جمع کرنا صنعت اتباق کہلاتا ہے، صنعت مطابقت کہلاتا ہے۔
دو متضاد معانی کو کلام میں یکجا کر دیا جائے تو یہی صنعت اتباق ہے، یہی صنعت مطابقت ہے۔ اب دو متضاد معانی سے کیا مراد ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں یعنی کلام میں ایسے دو معانی کو یکجا کرنا جو فی الجملہ متقابل ہوں، یعنی ان معانی کے درمیان تقابل ہو، تنافی ہو۔ فی الجملہ کا مطلب یا تو تمام صورتوں میں تقابل ہو یا بعض صورتوں میں تقابل ہو یا کسی بھی طرح کا تقابل ہو، کیونکہ تقابل کی کئی قسمیں ہیں، تقابل حقیقی، تقابل اعتباری، اسی طرح تقابل کی ایک قسم ہے تقابل تضاد، ایک قسم ہے تقابل ایجاب و سلب، ایک قسم ہے تقابل عدم و ملکہ، ایک قسم ہے تقابل تضایف۔ تو یہاں جو کہا کہ دو متضاد معنی کو جمع کر دیا جائے، یہاں متضاد معنی سے خاص وہی معنی مراد نہیں ہے جن کے درمیان تقابل تضاد ہو، نہیں، بلکہ یہاں متضادین سے مراد ہے متقابلین فی الجملہ، یعنی دو ایسے معنی کو جمع کرنا جو فی الجملہ متقابل ہو، یعنی جن کے درمیان تقابل ہو، خواہ وہ تقابل کسی بھی قسم کا ہو، تقابل تضاد ہو یا تقابل ایجاب و سلب ہو یا تقابل عدم و ملکہ ہو یا تقابل تضایف ہو یا تقابل حقیقی ہو یا تقابل اعتباری ہو۔ تو چونکہ تعریف میں یہ لفظ آتا ہے کہ الجمع بین المتضادین کے مطابقت کہتے ہیں جمع بین المتضادین کو، تو اب جمع بین المتضادین سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں متضادین سے مراد ایسے دو معنی ہیں جن کے درمیان تقابل تضاد ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مطابقت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے دو معنی جمع کیے جائے جن کے درمیان تقابل تضاد ہی ہو، مطابقت میں یہ ضروری ہے کہ ایسے دو معنی جمع کیے جائیں جن کے درمیان تقابل ہو، خواہ وہ تقابل کسی بھی قسم کا ہو، خواہ وہ تقابل تضاد ہو یا کوئی اور تقابل ہو۔ اس لیے صاحب کتاب کو یہ وضاحت کرنی پڑی اے معنیین متقابلین فی الجملہ۔ تو مطابقت کی تعریف ہوئی ایسے دو معانی کو جمع کرنا جن کے درمیان تقابل فی الجملہ ہو، یعنی تقابل ہو کسی بھی قسم کا، تقابل تضاد یا کوئی اور تقابل۔ تو عبارت کا ترجمہ ہوگا وہی الجمع بین متضادین اے معنیین متقابلین فی الجملۃ۔ صنعت اتباق کہتے ہیں دو متضاد معانی کو یکجا کرنا، یعنی کلام میں ایسے دو معانی کو یکجا کرنا جو فی الجملہ متقابل ہوں، جن کے درمیان تقابل ہو خواہ کسی بھی قسم کا ہو۔ وَيَكُونُ بِلَفْظَيْنِ، صاحب کتاب وَيَكُونُ بِلَفْظَيْنِ کے ذریعے صنعت اتباق کی چار قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ صنعت اتباق میں کلام کے اندر دو متقابل معانی کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اب یا تو دو متقابل معانی کو یکجا کیا گیا ہوگا ایسے دو الفاظ کے پیرائے میں، ایسے دو الفاظ کے ذریعے جو کلمہ کی تین نوعوں میں سے کسی ایک ہی نوع سے ہوں گے، تو یا تو وہ دونوں اسم ہوں گے یا دونوں فعل ہوں گے یا دونوں حرف ہوں گے، تو یہ تین قسمیں ہو گئی۔ یا وہ الفاظ دو نوع سے ہوں گے، مثلا ایک اسم ہو ایک فعل ہو، یا ایک اسم ہو ایک حرف ہو، تو یہ چوتھی قسم ہوئی۔ تو ان چاروں قسموں کی صاحب کتاب مثال بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَيَكُونُ بِلَفْظَيْنِ مِن نَوْعٍ اسمَيْنِ نَحْوُ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، أو فعلين نحو يحيي ويميت، أو حرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أو من نوعين نحو أو من كان ميتا فأحييناه۔ اور کلام کے اندر دو متقابل معانی کو یکجا
ایجاد کرنا یا تو دو ایسے الفاظ کے ذریعے ہوگا جو ایک ہی نوع کے ہوں گے، مثلا دونوں اسم ہوں، جیسے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ترجمہ ہوگا اور تم یہ سمجھو گے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بیدار ہیں۔ ایقاظ یقظ کی جمع اور رقود راقد کی جمع۔ تو یہاں دیکھیں ایقاظ اور رقود یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذریعے جو دو متضاد معانی کو جمع کیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں اسم ہیں، لہذا یہ پہلی قسم ہوئی۔ آگے ہے او فعلین، یا وہ دونوں فعل ہوں گے جیسے یحیی و یمیت، اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ بھی یہاں بھی دو لفظوں کے ذریعے دو متضاد معنی کو جمع کیا گیا ہے اور یہ دونوں فعل ہیں۔ او حرفین، یا وہ دونوں حرف ہوں گے جیسے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ لہا میں ہا ضمیر کا مرجع نفس ہے، یعنی کہ کل نفس ما کسبت، کسبت میں ہے ضمیر پوشیدہ پر اس کا مرجع بھی نفس ہے، و علیہا میں ہا ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے، اور اکتسبت میں بھی ہے ضمیر پوشیدہ فعل کا مرجع نفس ہے۔ مطلب ہے ہر نفس کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ عمل جو اس نے کیا، اگر اچھا کیا ہے تو، والیہ، اور ہر نفس کے خلاف ضرر رساں ثابت ہوگا ہر وہ عمل، یعنی ہر وہ برا عمل اکتسبت جو اس نے کمایا۔ تو یہاں دیکھیں لام حرف جار ہے لہا ما کسبت میں جو فائدے کے لیے آتا ہے، اور دوسرے فقرے میں ہے علیہا مکتسبت، یہاں علی حرف ہے جو آتا ہے ضرر کے لیے، نقصان کے لیے۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تقابل ہے، اور یہ دونوں چونکہ حرف ہیں اس لیے یہ تیسری قسم کی طباق کی۔ طباق کی چوتھی قسم کیا تھی کہ دو معنی جمع کیے جائیں ایسے دو الفاظ کے ذریعے جو الفاظ دو نوعوں سے تعلق رکھتے ہوں، مثلا ایک اسم ہو دوسرا فعل ہو۔ تو اس کی مثال کریں او من نوعین، یا وہ دو الفاظ دو نوع کے ہوں جیسے اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا فاحییناہ، تو ہم نے اسے حیات عطا کی، زندگی عطا کی۔ یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے میتن اور دوسرا لفظ ہے احییناہ۔ میتن اسم ہے اور احییناہ فعل ہے، لیکن میتن جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی متقابل ہے اس معنی کے جس پر احییناہ دلالت کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ صنعت اتباق ہے۔ پھر صاحب کتاب صنعت اتباق کی دوسری تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صنعت اتباق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اتباق ایجاب اور ایک ہے اتباق سلب۔ یاد رکھیں کہ اتباق سلب کہتے ہیں اس چیز کو کہ کلام میں دو ایسے فعل جمع کیے جائیں جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہوں، لیکن ان میں سے ایک مثبت ہو اور دوسرا منفی ہو، یا ان میں سے ایک امر ہو اور دوسرا نہیں ہو۔ سمجھ لیجیے اتباق سلب یہ ہے کہ ایک ہی مصدر سے مشتق دو ایسے فعل کلام میں جمع کیے جائیں جن میں سے ایک مثبت ہو دوسرا منفی ہو، یا ان میں سے ایک امر ہو اور دوسرا نہیں ہو، اسے کہتے ہیں اتباق سلب۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اتباق ایجاب ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ ضربان ہے، اور صنعت اتباق کی دو قسمیں ہیں، اتباق ایجاب کما مرہ، جیسا کہ جو مثالیں گزری ہیں وہ سب اتباق ایجاب ہی کی ہیں۔
وہ اتباع السلب ہے، دوسری قسم اتباع السلب، جیسے اس کی مثال دے رہے نحو ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پھر ہے یعلمون. تو یہاں مانا ہوگا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ بس حیات دنیا کا ظاہر جانتے ہیں. تو اس آیت میں دو فکرے ہیں. پہلے فکرے میں ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور دوسرا فکرہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. پہلے فکرے کے آخر میں ہے لا یعلمون، جو علم سے مشتق ہے اور فعل منفی ہے. دوسرے فکرے میں ہے یعلمون، وہ بھی علم سے مشتق ہے اور فعل مثبت ہے. تو دیکھیے ایک ہی مصدر سے مشتق دو فعل اس کلام میں جمع کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک مثبت ہے اور دوسرا منفی ہے. یہی اتباع السلب ہے. دوسری مثال کہہ رہے ہیں ونحو فلا تخشوا الناس واخشونی، تو تم لوگوں سے ہرگز نہ ڈرو. اللہ فرماتا ہے واخشون، مجھ سے ڈرو. یہاں دیکھیں اس آیت میں دو فکرے ہیں. پہلا فکرہ ہے فلا تخشوا الناس اور دوسرا فکرہ ہے واخشونی. پہلے فکرے میں لا تخشوا فعل نہیں ہے جو خشیت سے مشتق ہے، اور دوسرے فکرے میں اخشوا ہے جو فعل امر ہے اور خشیت سے مشتق ہے. تو دیکھیے ایک ہی مصدر سے مشتق دو فعل ہیں، جن میں سے ایک امر ہے اور دوسرا نہیں ہے. تو یہ اتباع السلب ہوا. آگے صاحب کتاب صنعت تدبیج کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صنعت تدبیج جسے بعض حضرات نے الگ شمار کیا ہے اور اس کا نام صنعت تدبیج دیا ہے، ہمارے نزدیک یہ صنعت تدبیج صنعت اتباع ہی میں داخل ہے، اسی کے قبیل سے ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیں کہ صنعت تدبیج یہ ہے کہ کلام میں مقام مدح وغیرہ میں کنایا یا توریہ کے ارادے سے دو یا دو سے زائد ایسے رنگوں کا ذکر کیا جائے جن میں تقابل ہو، تو یہ صنعت تدبیج ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ صنعت تدبیج بھی صنعت اتباع ہی کے قبیل سے ہے، اسی کی ایک قسم ہے. صنعت تدبیج کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے تردہ ثیاب الموت حمرا فما اتی لها اللیل الا وهی من سندس خضر. تردہ کا معنی ہے اوڑھنا، پہننا. حمر احمر کی جمع ہے، سرخ کے معنی میں، اور سندس ایک قسم کے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور خضر اخضر کی جمع ہے، سبز کے معنی میں. تو اب شعر کے معنی ہوں گے تردہ ثیاب الموت حمرا. تردہ میں وزن پوشیدہ فاعل. شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تردہ ثیاب الموت حمرا، میرے ممدوح نے موت کے سرخ کپڑے پہن لیے، پھر ان کپڑوں پر ابھی رات نہ آئی تھی کہ وہ سبز ریشمی لباس کے ہو گئے، یا سبز ریشمی لباس میں سبز سندس میں تبدیل ہو گئے. اس شعر میں شاعر نے موت کے سرخ کپڑوں کا ذکر کر کے کنایتاً قتل مراد لیا ہے. مطلب یہ کہ میرا ممدوح قتل ہو گیا، اور شاعر نے سبز لباس ذکر کر کے کنایتاً دخول جنت کا ارادہ کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رات نہ آئی تھی کہ میرا ممدوح جنت میں داخل ہو گیا اور اس نے سبز ریشمی لباس پہن لیے. تو اس شعر میں شاعر نے
معانی کو جمع کیا ہے جو دو متقابل رنگوں پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی کا نام تدبیج ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ تدبیج یہ صنعت طباق میں داخل ہے، اسی کے قبیل سے ہے۔ تو بات دیکھیں، بات ہے وہاں طباق نحو قولہ، اور شاعر کے مذکورہ شعر جیسی مثالیں، یعنی تدبیج کی تمام مثالیں یہ طباق ہی کے قبیل سے تردد سے اگلوں کے عمرن فما تعالی الا بہیت من سندس خضری، میرے ممدوح نے موت کے سرخ کپڑے پہن لیے، یعنی وہ قتل ہو گیا، پھر ان کپڑوں پر ابھی رات نہ آئی تھی کہ وہ سبز سندس کے ہو گئے، سبز ریشمی کپڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قارئین کو، ناظرین کو، سامعین کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ صنعت طباق کے قبیل سے نہیں ہے، صنعت طباق میں داخل نہیں ہے، یا صنعت طباق کے ساتھ ملحق نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں بھی صنعت طباق کے ساتھ لاحق ہیں۔ تو چونکہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ صنعت طباق کے ساتھ لاحق نہیں ہے، اس لیے صاحب کتاب نے ان پر ذکر کیا الگ سے اور کہا کہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی صنعت طباق کے ساتھ ہی لاحق ہیں۔ وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ تو ان دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کلام میں دو ایسے معنی یکجا کیے جائیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو، دو ایسے معنی جمع کیے ہیں جن کے درمیان تقابل نہ ہو، ان دو معنی میں سے ایک دوسرے کا مقابل نہ ہو، لیکن دوسرے معنی کے لیے جو چیز لازم ہے یا دوسرا معنی جس چیز کو لازم ہے، اس لازم کے درمیان اور اس پہلے معنی کے درمیان تقابل ہو۔ کلام میں تو ایسے معنی جمع کیے جائیں جن میں سے ایک معنی دوسرے معنی کے مقابل تو نہ ہو، لیکن دوسرا معنی جس کو لازم ہے، دوسرے معنی کو جو چیز لازم ہے، اس لازم کے درمیان اور پہلے معنی کے درمیان تقابل ضرور ہو۔ تو یہ بھی صنعت طباق ہی کے ساتھ لاحق ہے۔ وہ جو معانی مذکور ہیں ان معانی کے درمیان تقابل نہیں ہے۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ مثال قرآن کریم کی یہ آیت دی گئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء یہ شدید کی جمع ہے اور رحماء یہ رحیم کی جمع ہے۔ مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، شدید ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں ہمدرد ہے، رحم دل ہے۔ اس آیت میں دو معنی کو ذکر کیا گیا ہے، رحمت کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے مقابل شدت کو ذکر کیا گیا ہے۔ رحمت یہ رحم دلی کو کہتے ہیں، تو رحمت یہ شدت کے مقابل نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ شدت کا معنی ہے سختی، اس کے مقابل آتا ہے لین، نرمی، تو شدت کے مقابل لین آتا ہے، رحمت اس کے مقابل نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں دو معنی کو ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ایک ہے رحمت اور دوسرا ہے شدت، اور رحمت یہ شدت کا مقابل نہیں ہے۔ ہاں رحمت کو شدت کا مقابل یعنی لین لازم ضرور ہے۔ رحمت تو شدت کے مقابل نہیں ہے، لیکن رحمت کو جو چیز لازم ہے یعنی لین، وہ شدت کے ضرور مقابل ہے، اس لیے یہ بھی صنعت طباق ہی کے ساتھ لاحق ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں
وَيُلْحَقُ بِهِ نَحْوُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم، اور اشداء الکفار رحماء بینہم جیسی مثالیں سنت اتباع کے ساتھ ہی لاحق کی جائیں گی۔ گو یہاں رحمت شدت کا مقابل نہیں ہے، کیوں؟ فإن الرحمت مسببۃ عن اللین، کیونکہ رحمت یہ شدت کا مقابل تو نہیں ہے، لیکن رحمت یہ لین کا مسبب ہے۔ لین اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، اور لین کیا ہے؟ شدت کا مقابل ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز جو سنت اتباعی کے ساتھ لاحق ہوگی وہ کیا ہے؟ تو وہ دوسری چیز یہ ہے کہ کلام میں دو ایسے معانی کو جمع کیا جائے جو متقابل نہ ہو۔ کلام میں دو ایسے معنی کو جمع کیا جائے جو متقابل نہیں ہیں، لیکن ان معانی کی تعبیر ایسے لفظوں سے کی گئی ہے جو لفظ کیا ہے؟ متقابل ہے اپنے معنی حقیقی کے لحاظ سے۔ سمجھ لیجیے، کلام میں دو ایسے معانی ذکر کیے جا رہے ہیں جو باہم مقابل نہیں ہے، لیکن ان معانی کو جن لفظوں کے ذریعہ تعبیر کیا جا رہا ہے، ان الفاظ کے جو معنی حقیقہ ہیں وہ معنی حقیقہ ضرور آپس میں متقابل ہیں۔ تو یہ بھی صنعت اتباعی کے ساتھ لاحق ہوگا۔ مثال دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب نے ایک شعر پیش کیا ہے، لا تعجبی یا سلم من رجل ضحک المشیر برأسه فبکا۔ لا تعجبی یہ فعل نہیں ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، تعجب نہ کر۔ یا سلم، یہاں ترخیم ہے، اصل میں یا سلمہ۔ لا تعجبی یا سلمہ، عجیبہ یعجب و تعجب کرنا، حیرت کرنا، حیران ہونا، اس کا صلہ من بھی آتا ہے۔ عجیبہ من ہو، کسی پر تعجب کرنا، کسی پر حیران ہونا۔ شاعر کہہ رہا ہے لا تعجبی یا سلم من رجل، اے سلمہ حیران مت ہو، من رجل اس شخص پر، ضحک المشیب برأسه فبکا۔ تو من رجل میں رجل موصوف ہے اور ضحک المشیب برأسه فبکا یہ صفت ہے۔ ضحک یضحک کو ہنسنا، مشیب کا معنی ہے بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، بکا کی ذرا سے رونا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے سلمہ اس آدمی پر تعجب مت کر جس کے سر پر بڑھاپا ہنس پڑا، فبکا تو وہ بیچارہ رو پڑا۔ جس آدمی کے سر پر بالوں کی سفیدی ہنس پڑی، یعنی بالوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی تو وہ رونے لگا، ایسے شخص پر تو تعجب مت کر۔ یہ تو شعر کا ترجمہ ہوا۔ یہاں دیکھیں شاعر نے اس شعر میں دو معنی ذکر کیے اور ایک معنی کی تعبیر ضحکہ سے کی ہے اور دوسرے کی تعبیر بکا سے کی ہے۔ ضحکہ اور بکا ان کے جو معنی حقیقی ہیں، ان کے جو حقیقی معنی ہیں وہ حقیقی معنی تو بہرحال متقابل ہیں، بلا شبہ۔ ظاہر کا معنی ہوتا ہے ہنسنا اور بکا کا معنی رونا ہوتا ہے رونا، دونوں ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ تو دیکھیے یہاں اس شعر میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے ضحکہ اور ایک ہے بکا، دونوں اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے ضرور متقابل ہیں، لیکن یہاں جو ضحکہ کا معنی مراد لیا گیا ہے اس معنی مراد کے لحاظ سے تقابل بالکل نہیں ہے، کیونکہ ضحکہ کا معنی یہاں ہنسنا نہیں لیا گیا ہے، بلکہ یہاں ضحکہ کا معنی ہے زہرا۔ ضحکہ کا معنی کیا ہے؟ زہرا ہے۔ اے سلمہ اس آدمی پر حیران مت ہو جس کے سر پر بالوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی، فبکا تو رو پڑا۔ تو ضحکہ کا معنی یہاں ہے زہرا، ظاہر ہو جانا، اور بقا کا معنی ہے رونا۔ تو دیکھیے یہاں دو معنی شعر میں بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی ہے ظاہر ہونا اور دوسرا معنی ہے رونا، اور ظاہر ہونے اور رونے کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن ان دونوں معنی کی تعبیر جن لفظوں سے کی گئی ہے ان لفظوں کے جو حقیقی معنی ہیں ان کے درمیان ضرور تقابل ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت اتباعی کے ساتھ ملحق ہوگا۔
وہی کہہ رہے ونحو قوله، اور جیسے ونحو قوله یعنی ویلحق به نحو قوله، اور سند اتباقی کے ساتھ لاحق کیا جائے گا شاعر کے درج ذیل شعر جیسی مثالوں کو، اور وہ شعر لا تعجبی یا سلم من رجل ذائق المشی برأسی فبکا. صاحب کتاب کہتے ہیں ویسمى الثانی ایہام التضاد، اور اس دوسری چیز کو ایہام تضاد کا نام دیا جاتا ہے. یہ دوسری چیز جہاں یعنی لا تعجبی یا سلم من رجل ذائق المشی برأسی فبکا، یہ دوسری چیز ہے. اسے ایہام تضاد بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں دو ایسے معنی کو کلام میں جمع کیا جائے جن کے درمیان تو تقابل نہ ہو، لیکن ان کی تعبیر جن لفظوں کے ذریعہ کی گئی ہے ان لفظوں کے حقیقی معنی کے درمیان تقابل ضرور ہو، تو اس چیز کو ایہام تضاد کہتے ہیں. کیونکہ یہاں حقیقت میں تو تضاد نہیں ہے، لیکن تضاد کا ایہام ضرور ہے. جن معانی کو بیان کیا گیا ہے ان معانی میں تو تضاد نہیں ہے، لیکن ان معانی کی تعبیر جن لفظوں سے کی گئی ہے ان لفظوں کے حقیقی معانی میں تضاد ضرور ہے. تو جو معنی مراد ہے اس میں تو تضاد نہیں ہے نا، تو تضاد نہیں ہے، ایہام تضاد ضرور ہے. تو اسے کیا نام ہے؟ ایہام تضاد. اب آگے مقابلہ کی بحث شروع ہو رہی ہے اور اس کا بیان انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.